جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ حسین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس شعر میں حسین کے ترجمانی ہے کہ شاہ بطحا کے لطف کرم سے ہم تو زندہ ہیں ولیاں کے دم سے، شاہ بطحا کے لطف کرم سے ہم تو زندہ ہیں ولیاں کے دم سے، کس کی ہمت کے ٹکرا غم سے ہم نہیں ڈرتے بارود بم سے، ہم نہیں ڈرتے بارود بم سے۔ حسین کیا کہتے تھے اور حسینی کیا کہتا ہے؟ عشق احمد کی خاطر مسلمان، عشق احمد کی خاطر مسلمان جان کی بازی لگاتے رہے، جان کی بازی لگاتے رہیں گے۔ اے حسین کے دیوان ہو، آؤ آؤ آپ میری طرف تھوڑا توجہ کر کے سنیے گا تو مجھے بھی سکون ملے گا، میرا آنا بھی جو ہے یہ کام آوے گا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف میری طرف دیکھیں، آقا حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، پیارے حسین کا جو ہے دھڑ سے جو ہے سر کو جدا کر دیتے ہیں۔ یہ یزیدی کتے ہیں، یہ یزیدی کتے ناچ رہے ہیں اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کربلا میں چاروں طرف سے دھول اڑ رہی تھی، چاروں طرف سے دھول اڑ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف خدا کی ناراضگی کے آثار دکھ رہے ہیں، خدا کی ناراضگی کے سارے اسباب نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آقا حسین شہادت کا جام پی لیتے ہیں تو زمین کربلا پوری جو ہے لالا لال ہو جاتی ہے، سرخ پڑ جاتی ہے۔ آقا حسین اور یہ یزیدی کتے، یہ ظالم، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے دشمن یہ کہتے ہیں، ابن زیاد کہتا ہے، شمر لعین کہتا ہے، وہ لوگوں یہ جتنے 72 شہدائے کرب و بلا کو ہم نے قتل کیا ہے، حسین کا سر ہم نے جدا کر دیا ہے، تم سب کے سروں کو دھڑ سے جدا کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کربلا والوں پر کیا ظلم و ستم جو ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، کربلا والوں پر کتنا درد جو ہے، کتنے درد کا وہ علم لوگوں نے یزیدی کتوں نے ڈالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یزیدی کتے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، کربلا والوں کے لاشوں پر گھوڑے کے ٹاپوں سے ہر ایک کی لاشوں کو رونتے ہیں، ہر ایک کی لاشوں پر کربلا کی دھرتی پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے کے ٹاپوں سے ہر ایک کی لاشیں جو ہے بکھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قدرت دیکھ رہی تھی، جبرائیل دیکھ رہا تھا، میکائیل دیکھ رہا تھا، اسرافیل دیکھ رہا تھا، اسرائیل دیکھ رہا تھا، صدیق کی روح دیکھ رہی تھی، فاروق کی روح دیکھ رہی تھی، عثمان کی روح دیکھ رہی تھی، علی کی روح دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ کی روح دیکھ رہی تھی، مگر خدا سب کو کہہ رہا تھا، اے جبرائیل اگر میں چاہتا تو ایک پھونک سے 22,000 کو تباہ کر دیتا۔ مگر سن، میں حسین کو اس لیے پیدا کیا ہوں تاکہ میں اپنے اسلام کے لیے حسین کا خون لوں۔ ایک طرح جنگ ہوتی ہے سر کاٹ کر جنگ کو فتح کی جاتی ہے، اور ایک جنگ ہوتی ہے سر دے کر جنگ کو فتح کی جاتی ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، یہاں سر کاٹنا تھا۔ جنگ کربلا غازیانہ شان سے لڑ کر سر دینا تھا۔ اس لیے چاہتا تھا میں قیامت تک اسلام کو محفوظ کر دوں، قیامت تک
آپ کو بقا دیتا ہوں، اس لیے مجھے حسین کے خون کی ضرورت ہے، اس لیے حسین تیرا خون نہیں بلکہ میرے حبیب کا خون ہے۔ حضرات اس پر اگر میں تفصیلی گفتگو کروں تو لانگ ٹائم ہوگا، میں کربلا کے بعد شارٹ کوٹ میں جو ہے اس کے بعد کے کچھ داستان آپ کو سناتا، کیونکہ بہت سے لوگ سنتے نہیں۔ ٹھیک ہے تھوڑا سا بس انشاءاللہ۔ اب سنیے حضرات گرامی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہ یزیدی کتے جو ہے نا، لاشوں پر جو ہے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو روندا جا رہا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے کتابوں میں آتا ہے کہ خیمہ جتنے تھے، سید زادیہ جتنے موجود تھی نا وہاں مسلمان ہو تو خیمہ کو جلا دیا جاتا ہے، حسینی خیمہ کو آگ لگا دی جاتی ہے، سید زادیوں پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یوں اتنے سی قدار سید زادیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے، سارے صبر کرتے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کی جگہ سنبھال کر حسین کی بہن سیدہ زینب اپنی بھائی کی جگہ لے کر سیدزادیوں کی حفاظت کر رہی تھی، سیدزادیوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ ایک ناپاک شخص، ایک ظالم کتا یزید سیدزادیوں کی طرف آگے لپکتا ہے اور ان کے دوپٹہ، ان کے نقاب کو کھینچتا ہے تو سیدہ زینب کہتی ہے، او نبی کے گھرانوں کی سیدزادی جو، او نبی کے گھرانوں کی بیٹی جو، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، اگر یہ دوپٹہ چھین لیے تو کیا ہوا؟ اللہ نے ہم عورتوں کو لمبے لمبے بال دیا اس لیے ہے تاکہ ضرورت آنے پر ہم اپنے چہرے کا پردہ کر سکیں، اپنے چہرے کا حجاب کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں دوڑتا گیا، سیدت امام زین العابدین ہے، حضرت عابد بیمار کو قیدی بنا لیا گیا۔ سیدنا امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے مجاہد ملت کی زندگی یاد آنے لگتی ہے، اس لیے ایک طرف کربلا کی دھرتی تھی، وہاں پہ سیدنا زین العابدین تھی، ایک طرف مجاہد ملت تھی، ایک طرف امام زین العابدین کی پاؤں میں بیڑی جا، سعودی میں مجاہد ملت کی پاؤں میں بیڑی جا، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، ایک طرف سعودی میں مجاہد ملت کے ہاتھوں میں ہتھکڑی۔ امام زین العابدین کو قیدی بنایا گیا، مجاہد ملت کو قیدی بنایا گیا، حضرت امام زین العابدین کو جیل میں ڈالا گیا، مجاہد ملت کو سعودی والوں نے جیل میں ڈالا۔ مجھے یہ فلسفہ، مجھے ان کی زندگی سے یہ فلسفہ ملا، یہ حکمت ملی کہ میرے مجاہد ملت کی زندگی اگر دیکھا تو کربلا والوں کی طرح زندگی نظر آئے گی، اس لیے مسلمانوں مجاہد ملت بھی تو تھے نا، عباسی گھرانے کی ان کے جسم میں بھی تو تھا نا عباسی لہو کون۔ ایک طرف مجاہد ملت سعودی حکومت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، میرا مجاہد ملت آنکھیں سے آنکھیں ملا کر سعودی حکومت کو للکارا تو سعودی حکومت ہار مانا، مجاہد ملت کو در مصطفیٰ سے ایسا لقب ملا اور ساری دنیا مجاہد ملت کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کے دیوانوں، حسین کے غلام ہوں اور 5 منٹ سے 7 منٹ میں بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ تو حضرات بیان یہ کر رہا، ایک واقعہ سنا ہوں۔ آقا حسین کا سر اقدس ہے، آقا حسین کے سر اقدس کو یزیدی کتوں نے جو ہے نیزے پہ رکھ لیا۔ نیزے پہ رکھنے کے بعد اب قافلہ جو ہے رسول اللہ کے جو ہے لوٹا ہوا یہ قافلہ، یہ سیدزادیوں کا قافلہ چل رہا ہے، یزیدی کتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھایا گیا، سیدہ زینب بیٹھی ہے، سیدہ سکینہ بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راستہ میں کیا ہوتا ہے کہ سیدنا آقا حسین کا جو سر، میری طرف دیکھیں 5 سے 7 منٹ
اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا، پھر شاعری سنتے رہیے گا. بس ایک واقعہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت امام حسین کا جو سر پاک تھا نیزے کے اوپر تھا مسلمان ہو. اب راستے میں قافلہ چل ہی رہا تھا، اچانک خولی جو تھا، یہ خولی یزیدی کتا، اس کے ہاتھ میں آقا حسین کا جو نیزہ تھا، جس نیزے پر جو ہے آقا حسین کا سر پاک تھا، وہ نیزہ جو ہے دھرتی پہ فوراً گرتا ہے. جیسے گرا اور وہ نیزہ دھرتی پر گڑ گیا تو خولی جو ہے کوشش کرنے لگا اس نیزے کو اکھاڑنے کی، مگر نیزہ ہے کہ اکھاڑنے کا نام نہیں لیتا. ابن سیاد آتا ہے، نیزہ اکھاڑنا چاہتا ہے مگر نیزہ نہیں اکھڑتا. سمر لعین آتا ہے، نیزہ اکھاڑنا چاہتا ہے مگر نیزہ نہیں اکھڑتا. پریشان حیران ساری یزیدی کتے جو ہے کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے. اتنے بھی ابن زیاد کہتا ہے کہ چلو چلو حسین کی بہن زینب کو بلایا جائے تاکہ حسین سے باتیں کہے. اے زینب پوچھو تمہارا بھائی کیا کہنا چاہتا ہے، تمہارا بھائی کیا بولنا چاہتا ہے. سیدہ زینب آتی ہے، اپنے بھائی کے سر اقدس سے یوں کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے اے میرے بھائی جان آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، آقا حسین کا سر پاک نیزے پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ زینب پوچھ رہی تھی، کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں یہ بات درج ہے، آقا حسین سیدہ زینب کو یوں جواب دیتے ہیں اے میری پیاری بہن زینب میں آگے کیسے بڑھا، اس لیے کہ پیچھے میری بیٹی سکینہ چھوٹ چکی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، قافلہ میں موجود نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حسین تو کٹ چکے ہیں مگر حسین دیکھنے میں کٹا ہے، مگر رب کہتا ہے حسین ایسا زندہ ہے، حسین زندہ نہ ہو تو قیامت برپا ہو جائے گی. آقا حسین جیسے کہتے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہے اچھا بھائی جان یہ بات ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں اس لیے آپ آگے نہیں بڑھتے. اتنے میں سیدہ زینب جو ہے پیچھے جاتی ہے، پیچھے جیسے جاتی ہے دیکھتی ہے کہ واقعی میں قافلہ میں سیدہ سکینہ موجود نہیں ہے. سیدہ زینب پریشان ہوئی، حیران میں پڑھی تو آقا حسین کے کہنے کے مطابق سیدہ زینب جو ہے پیچھے تھوڑا سا جو ہے جاتی ہے. رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے. سیدہ زینب اپنی بھتیجی سیدہ سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے. سیدہ سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدہ زینب جیسے پہنچتی ہے، چاروں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آ جا، اور تھوڑی دور آگے بڑھ کر دیکھا ایک درخت ہے، درخت کے سائے میں ایک خاتون ہے، اور خاتون جو ہے اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر نیندی سلا رہی ہے، لوریاں دے رہی ہے. سیدہ زینب تھی. سیدہ زینب نے جیسے دیکھا تو سیدہ زینب آگے لپک کر پوچھتی ہے وہ خاتون کیا تم نے یہاں پہ کسی چھوٹی بچی کو دیکھا ہے، کہ یہاں پہ تم نے کسی بھولی بھالی خوبصورت چہرے والی بچی کو دیکھا ہے. وہ خاتون تھے. جیسے جیسے آواز سنتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو سیدہ زینب دیکھتی کیا ہے کہ اس کی گود میں کوئی اور نہیں، سیدہ سکینہ سو رہی تھی. سیدہ سکینہ موجود تھی. سیدہ زینب کہتی ہے اے خاتون، اے ماہی، میں اسی بچے کو تلاش کر رہی تھی، میں اسی بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. اے ماہی تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے بچی کو جو ہے حفاظت کے ساتھ اپنی گود میں لوریاں دے کر سلا رہی ہو. تمہارا شکریہ. یہ ہماری بھتیجی سکینہ ہے. میرے بابا حسین اپنی بیٹی کے لیے حیران ہے، قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اے ماہی تم اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو. اب وہ مائی تھی، وہ خاتون تھی، سیدہ سکینہ کو حضرت سیدہ زینب کے حوالے کرتی ہے. سیدہ سکینہ کو لے کر جیسے آگے بڑھتی ہے تو سیدہ زینب فوراً ان کے دل میں کچھ خیال آ جا تو پیچھے مڑ کر اس مائی کے پاس آئی اور کہا اے مائی، اے خاتون تم کون ہو؟ میں تو تمہیں دیکھی نہیں. اگر قیامت کے دن نانا پوچھ لے کہ اے میری نواسی زینب
बता मेरी छोटी नवासी सकीना की जो मदद किया था, क्या तुमने उसे पहचाना है? क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुम उसे जानती हो? तो मैं नाना की बारगाह में क्या जवाब दूंगी? ऐ खातून जरा बताओ तो सही, हम अहले बैत के वो घराना है, किसी का एहसान हम नहीं रखते, उनका एहसान हम दुनिया में भी दे देते हैं और आखिरत में तो देना ही देना है। सैयदा ज़ैनब कैसे पूछती है बार बार इसरार करने के बाद, अब वो खातून थे, अब वो कहती है अगर इतना जिद करती हो, अगर इतना इसरार करती हो तो लो मेरा चेहरा देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा किताबों में आता है, जैसे वो खातून अपने चेहरे से निकाब हटाती है, हिजाब हटाती है, तो औरत कोई और नहीं सैयदा फातिमा थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ हुसैनी जो क्या मालूम हुआ, फातिमा कभी करबला भी, अली कभी करबला भी, मुस्तफ़ा कभी करबला भी, ये हो क्या रहा है। जल्द में उसके बाद काफिला जो है आता है, सैयदा ज़ैनब जो है सकीना को लेकर जो है आती है। आने के बाद हजरत इमाम आका हुसैन के पास कहती है, ऐ मेरे भाईजान हुसैन देखो देखो ये आपकी बच्ची सकीना है, मैं इसे ढूंढ कर ले आई हूँ। भाईजान अब उठो, आगे बढ़ो, भाईजान आगे बढ़ो। किताबों में आता है जैसे नेज़ा उखाड़ा गया, आका हुसैन खुद ब खुद ऊपर आते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हुसैन कैसे जिंदा है। आका हुसैन का काफिला जैसे चला, चलने के बाद में एक और जगह पे क्या होता है, आका हुसैन है इब्ने ज़ियाद कुत्ता, यजीदी कुत्ता जो है ये कहता है कि चलो चलो काफिला जो है 2 मिनट थोड़ी देर जो है यहाँ रोक दिया जाए, आराम कर लिया जाए, थक हार गए हैं। आराम करने के बाद जैसे सुबह होगी हम यहाँ से काफिला फिर आगे रवाना करेंगे। तो इतने में क्या होता है, वो यजीदी कुत्ता इब्ने ज़ियाद के हुक्म से काफिला ऐसी जगह पे रुका, उसके पास 2 मिनट उसके पास क्या हुआ, एक गिरजाघर था। एक यही बात में जो इम्पोर्टेंट बात है, मेरे दिल की तसल्ली है, आपकी भी तसल्ली मिल जाए, सुन ले। सैयदना इमाम आका हुसैन है, इतने में गिरजाघर था, पादरी वहाँ पे रहता था, फादर था जिसको अस्कप पादरी भी कहते हैं, ईसाइयों का जो है लीडर अस्कप पादरी पूजा करने वाला, अब वहाँ मौजूद था। अब रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, इतने में वो राहिब शख्स जो था अस्कप पादरी था, फादर था, गिरजाघर से निकला। गिरजाघर से निकलने के बाद इससे पहले कि अस्कप पादरी पहले से ये तमन्ना किया था, मैं एक दिन जो है नवासे रसूल आका हुसैन से मुलाकात करूंगा, नबी के नवासे को मैं एक दिन देखूंगा। राहिब की तमन्ना थे, ईसाई की तमन्ना थे, अस्कप पादरी की ख्वाहिश थे, मगर रब की बारगाह में दुआ तो कर रहा था, रब को तो पूरा भी करना था, उसकी तमन्ना को पूरी भी करनी थी ना। इतने में क्या हुआ, अब वो दिन तो आ गया। आका हुसैन का सर पाक है, रात की तारीकी है, राहिब आकर पूछता है, वो लोगों तुम कहाँ से आए हो? और वो तो यजीदी कुत्ते कहते हैं हम करबला से आए हैं, हमारा ये काफिला मुल्क शाम की तरफ रवा दवा है। क्या बात है। इतने में राहिब जो है बात करते करते उसकी निगाह, उसकी नज़र एक सरे अक़दस की तरफ पड़ जाती है। राहिब ने जैसे देखा, अस्कप पादरी ने जैसे देखा, ये किसका सर है नेज़े के ऊपर, ये सर किसका है? खूबसूरत चेहरा, चमकता दमकता चेहरा, ऐसा चेहरा मैंने इससे पहले ऐसा चेहरा नहीं देखा है। आपका हुसैन का सर पाक नेज़े के ऊपर है। राहिब ने पूछ लिया, यजीदी कुत्तो बताओ ये किसका सर है जो तुमने नेज़े के ऊपर जो है लगा रखा है, इसे तुम जो है नेज़े के ऊपर लटका रखा है, ये सर किसका है? इब्ने ज़ियाद कुत्ता जहन्नमी कहता है, ऐ राहिब सुन, ये उसका सर है, ये उसका सर है जिसको हुसैन कहते हैं, ये उसका सर है जिसको नवासे रसूल कहते हैं। यजीद था, अब वो राहिब जो था अस्कप पादरी था, जैसे सुनता है हुसैन का सर है, नवासे रसूल का सर है, कपकपा के रह जाता है। ये वो राहिब था, थरथरा के रह जाता है और कांपता है, आंखों में आंसुओं के सैलाब। तो राहिब कहता
کہتا ہے تباہی ہو تمہارے لیے، تباہی ہو بربادی ہو، اے یزیدی کتا تم نے نواسۂ رسول کا خون کیا ہے، تم نے نواسۂ رسول کا قتل کیا ہے، اے یزیدی کتا یاد رکھنا قیامت کے دن تم بورے پھنسو گے، تم بورے پھنسو گے۔ اس میں اور بھی بہت بات چیت ہوئی، اس کو نہیں بیان کرنا ہے۔ آخر کا راہب کہتا ہے کہ اے یزیدی کتو میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، مجھے جو ہے میں چاہتا ہوں تم تو ایک رات یہاں رکنے والے ہو نا، ایک رات ٹھہرنے والے ہو نا، تو میں چاہتا ہوں یہ سر پاک کو ایک رات کے لیے مجھے عنایت کرتا ہو، ایک رات کے لیے مجھے سپرد کرتا ہو۔ اگر یہ سر پاک ایک رات کے لیے میرے حوالے کرو گے، اس کے بدلے جتنے نقد انعام تم لینا چاہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ راہب نے جیسے کہا تو ابن زیاد کہتا ہے اچھا چلو رات کی تو بات ہے، ہم تو رات میں ٹھہریں گے ہی، رات میں ٹھہرنے کے بعد جو ہے اور یہ سر پاک جو ہے اگر اس کے حوالے کرتے ہیں تو صبح میں مل جائے گا ساتھ، اس کے بعد میں ہم نکل جائیں گے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے ساتھ راہب لیتا ہے سر پاک کو، بات طے ہو جاتی ہے، ابن زیاد دے دیتا ہے، راہب اپنے گھر لے جاتا ہے۔ آقا حسین کے سر پاک کو یوں گود میں لیجا، یوں باہوں میں لیجا، یوں آگوش میں لیجا اور دیکھ دیکھ کا اپنے گرجا گھر اپنے روم کے اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد آقا حسین کے سر پاک کو راہب جو ہے پاک پانی سے دھوتا ہے، پاک پانی سے دھونے کے بعد صاف کرتا ہے، اتنے سے معطر کرتا ہے، اتنے سے جو ہے معطر کرنے کے بعد آقا حسین کے چہرے اقدس میں جہاں جہاں خون لگے تھے ہر طرف پوچھ پوچھ کر چہرے اقدس کے ہر طرف کے جو جھریوں کو مٹا کر اس سر اقدس کو آقا حسین کا سر پاک کو واس کا پادری و راہب محبتاً عقیدتاً الفتاً شفقتاً راہب جو تھا آقا حسین کے سر پاک کو ایک اونچے دیوار پر رکھ دیتا ہے، اونچے دیوار پر رکھ دیتا ہے۔ راہب تھا، اسقف پادری تھا، عیسائی تھا، آقا حسین کا سر پاک دیکھ دیکھ کر یوں رو رہا تھا، یوں رو رہا تھا، دیکھتا روتا، دیکھتا روتا اور کہتا میں نے زندگی میں تمنا کی تھی کہ میں ایک دن نواسۂ رسول حسین سے ملاقات کروں گا، ان کا دیدار کروں گا۔ اے اللہ اب حسین تو دنیا میں نہیں رہے، اب حسین تو دنیا میں نہیں موجا، مگر ملاقات کروں تو کیسے کروں، دیدار کروں تو کیسے کروں؟ میں تو حسین کا سر تو دیکھ رہا ہوں، میں حسین سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں حسین سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اے مولا کرم کر، کتابوں میں آتا ہے اے کربلا کی داستان سننے والوں، اے حسین کے دیوانوں، کتابوں میں آتا ہے راہب یہ باتیں کر رہا تھا، آقا حسین کی پیشانی مبارک سے ایک نور کا فوارہ نکلتا ہے اور آسمان کی طرح وہ نور چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ راہب دیکھ کر حیران، راہب دیکھ کر پریشان، راہب دیکھ کر جیسے حیران ہوتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے سر نیچے کرتا ہے حسین آواز دیتے ہیں اے راہب بتا تیری تمنا کیا ہے؟ راہب بتا تیری تمنا کیا ہے؟ حسین ہے، سر پاک ہے، مگر حسین کا سر بات کر رہا ہے۔ آقا حسین جیسے کہتے ہیں تو راہب اسقف پادری کہتا ہے اے حسین آپ بات کر رہے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ زندہ کب ہو گئے؟ حسین کہتے ہیں پاگل، حسین کب مرا ہے رے؟ تو حسین کو مردہ سمجھے؟ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، حسین تھا، حسین ہے، حسین رہے گا، جب تک چاند و سورج ہے حسین کا نام رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ آقا حسین کہتے
کہتے ہیں پتہ تیری تمنا کیا ہے؟ آقا حسین نے جیسے کہا، راہب کہتا ہے اے حسین تمہیں دیکھنے کے بعد اب یقین ہو گا جا، تمہیں دیکھنے کے بعد اب پتہ چل گا جا، تمہیں دیکھنے کے بعد اب معلوم ہو گا جا، تمہارے نانا کا دین یہ حق ہے، تمہارے نانا کا دین یہ حق ہے، تمہارے نانا کا دین یہ حق ہے، جس کا دین حق ہے تب تو کٹ کر بھی زندہ ہے۔ اے حسین اب ہمیں عیسائیت سے توبہ کرائے اور نانا کا غلام بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آقا حسین کے جیسے ہم دیوانے ہیں، یہ جذباتی عشق ایسے موقع پہ نہ آئے تو کس وقت آئے؟ صرف نوٹ بننے میں عشق نہیں، عشق ہو تو ایسا، ہم عشق ہے جہاں موقع ملے عشق دکھاتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی آخری ایک شعر پڑھ دو پھر بیٹھ جاؤں، سنا دیتا ہوں آخری۔ تو حضرات گرامی میں کہتا ہوں، حضرت ذرا دیکھیے، قربان کر کے خود کو مصلی بچا لیا، قربان کر کے خود کو مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان کہ دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہے دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہے رضوان بھائی کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔